أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب بیان ان الاسناد من الدین وان الروایت لا تكون الا عن الثقات۔ یہ باب اس بارے میں ہے کہ سند بیان کرنا یہ دین سے ہے اور روایت حدیث یہ صرف ثقات سے ہوگی۔ وَأَنَّ جرح الرواة بما ہوا فیہم جائز بل واجب، اور راویوں پر جرح و قضا صرف جائز ہی نہیں بلکہ ضروری ہے۔ وَإِنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْغِيبَةِ الْمُحَرَّمَةِ، اور یہ اس غیبت میں سے نہیں ہے جو شریعت میں حرام ہے، بل من الذنب عن الشریعت المکرمہ، بلکہ یہ شریعت مکرمہ یعنی شریعت مطہرہ کے دفاع کی قبیل سے ہے۔ گویا شریعت کی دفاع آپ کر رہے ہیں شریعت کی طرف سے، اور شریعت میں داخل ہونے والے غیر شرعی امور سے شریعت کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں امام مسلم رحمہ اللہ نے تابعین کے بہت سارے اقوال، تبع تابعین کے اقوال نقل فرمائے ہیں۔ ناقدین حدیث نے بھی جو ارشاد فرمایا ہے اس کو بھی تفصیل سے آپ نے ذکر کیا اور اس پر لمبی بحث فرمائی ہے۔ پہلی روایت آپ نے محمد بن سیرین کی ذکر کی ہے، ان محمد بن سیرین قال ان هذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم۔ امام محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ بے شک یہ علم دین ہے، علم سے مراد یہاں علم حدیث ہے، یہ علم حدیث دین ہے۔ فانظروا امن تاخذون دینکم، تو تم دیکھ لو کہ کس سے تم اپنا دین لے رہے ہو، یعنی جس سے تم حدیث لو اس کا عقیدہ، اس کی ثقاہت، اس کا ضبط، قوت حافظہ، اس کی عدالت دیکھ لو کہ وہ حدیث لینے لائق ہے یا نہیں ہے۔ یعنی علم حدیث یہ صرف ایک علم ہی نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق دین سے ہے۔ کیسے دین سے ہے؟ اس لیے کہ علم حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے، افعال سے، آپ کی تقریر سے بحث کی جاتی ہے جو دین کا حصہ ہے۔ اسی علم کے ذریعے دین کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ سرکار کے صحابہ کرام کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ حدیث لینے سے پہلے دیکھ لیا جائے کہ اس کا راوی ثقہ اور معتبر ہے کہ نہیں ہے، وہ اس لائق ہے کہ اس سے حدیث لی جائے یا نہ لی جائے۔ اس لیے تحقیق کرنا ضروری ہے۔ جب معلوم ہو جائے کہ راوی معتبر ہے تو اس سے حدیث لی جائے ورنہ مسترد کر دی جائے، کیونکہ اگر غیر معتبر راویوں سے کوئی حدیث لی گئی اور وہ حدیث حقیقت میں حدیث نہیں ہے تو ایک غیر دین کا حصہ دین میں داخل ہو جائے گا اور لوگ اس کو دین سمجھ لیں گے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ دوسری روایت یہ بھی محمد ابن سیرین ہی سے ہے، الفاظ اس کے بدلے ہوئے ہیں۔ قال ان محمد ابن سیرین قال لم يكونوا يسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر الى اہل السنة فیوخذ حدیثهم
وَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدَعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُ۔ محمد ابن سیرین ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں لوگ سند کے بارے میں نہیں پوچھتے تھے۔ جب بھی کوئی کہتا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگ اس کی باتوں کو تسلیم کر لیتے تھے، لیکن جب فتنہ واقع ہوا تو اب لوگوں نے تحقیق شروع کی۔ لوگوں نے کہا ہم سے اپنے رجال کے نام بتاؤ، کن سے تم نے حدیث لی ہے۔ اگر حدیث کی روایت کرنے والے اہل سنت سے ہوتے تو ان کی حدیث لے لی جاتی، اور اگر اہل بدعت سے ہوتے تو ان کی حدیث نہیں لی جاتی۔ عہد رسالت سے لے کر کبار صحابہ کرام کے دور تک احادیث کریمہ نہایت ہی ضبط و اتقان کے ساتھ لوگ روایت کرتے تھے۔ وہ بہت پاکیزہ دور تھا، ایک دوسرے سے حدیثیں لوگ سنتے، سنی ہوئی حدیثوں کو بالکل اچھی طرح منوان محفوظ کر لیتے، انہیں مزید کسی نقد و جرح کی تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ ان کے لیے بس اتنے ہی کافی تھا کہ یہ حدیث فلاں صحابی سے مروی ہے، جیسا کہ محمد ابن سیرین نے فرمایا کہ اسناد کے بارے میں لوگ نہیں پوچھتے تھے کہ اس حدیث کی سند کیا ہے۔ یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی تک قائم رہا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے آخر میں فتنے رونما ہوئے، یہاں تک کہ آپ کی شہادت بھی بڑی دردناک ہوئی۔ اسلام میں سب سے پہلے فتنے کا دروازہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کے زمانے میں کھلا۔ پھر اس کے بعد بجائے ختم ہونے کے فتنوں نے جنم لینا شروع کیا۔ امت مسلمہ میں اتنا شدید اختلاف و انتشار برپا ہوا کہ اسلام کا شیرازہ منتشر ہوتا ہوا نظر آنے لگا۔ خصوصیت کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں جنگ صفین کے بعد بہت شدید فتنے پیدا ہوئے، اور انہی فتنوں کا نتیجہ ہے کہ خوارج اور روافض وجود میں آئے۔ ایک دوسرے کی حمایت اور مخالفت میں لوگوں نے حدیثیں گڑھنی شروع کی۔ ان حالات میں اس بات کی سخت ضرورت محسوس ہوئی کہ احادیث کی تحقیق و تفتیش کی جائے، رجال حدیث کا بہت غور سے جائزہ لیا جائے، اور یہ دیکھا جائے کہ احادیث کے راوی یہ کہیں خوارج میں سے تو نہیں ہے، کہیں روافض میں سے تو نہیں ہے، اہل سنت ہیں یا بدعتی ہیں۔ اگر اہل سنت سے ہیں اور وہ ثقہ ہیں تو ان کی حدیث قبول کی جائے، اور اگر وہ بدعتی ہیں، رافضی یا خارجی ہیں تو ان کی حدیث قبول نہ کی جائے۔ حضرت سلیمان بن موسیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں لقیت طاؤوسا فقلت حدثنی فلان کیتا و کیتا قال ان کان ملیا فخذ عنہ۔ سلیمان بن موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت طاؤوس سے ملاقات کی تو کہا کہ فلاں نے مجھ سے ایسی ایسی حدیثیں بیان کی ہیں، فرمایا اگر وہ ثقہ ہے تو اس کی روایت لو، ورنہ اس کی روایت ترک کر دو۔ یہی بات نیچے والی روایت میں بھی ہے۔ حضرت امام ابو زناد سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں ادرکت بالمدینہ مئۃ کلہم مامون ما یؤخذ عنہم الحدیث یقال لیس من اہلہ۔ فرماتے ہیں حضرت ابو زناد کہ مجھے مدینے میں 100
افراد کے بارے میں معلوم ہوا کہ سب کے سب مامون یعنی معتمد علیہ ہیں، لیکن ان سے حدیث نہیں لی جاتی، ان کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے لیس من اہلی، کہ وہ حدیث روایت کرنے کے اہل نہیں ہیں۔ اس سے بات سمجھ میں آئی کہ معتمد علیہ ہونا اور ہے، نیک ہونا بظاہر اور ہے، عبادت گزار ہونا اور ہے، لیکن حدیث کی روایت کا اہل ہونا یہ ایک الگ چیز ہے، جس کی شرائط محدثین نے بیان فرمائے۔ ان مسار قال سمعت سعد بن ابراہیم یقول لا یحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا الثقات۔ حضرت مسار سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سعد بن ابراہیم کو فرماتے ہوئے یہ سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث کی روایت صرف ثقات سے کی جاتی ہے، صرف ثقہ لوگ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث روایت کر سکتے ہیں۔ ان تمام روایتوں میں ائمہ احادیث نے اس بات کی تاکید کی ہے، جتنی روایتیں آپ نے پڑھی ابھی، کہ رجال احادیث کو دیکھا جائے کہ وہ عدل والے ضبط والے ہیں یا نہیں، اگر ہیں اور ائمہ احادیث نے انہیں عادل ضابط اور غفلت سے بری قرار دیا ہے تو ان کی حدیث قبول کر لی جائے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو ان کی بات پر اعتبار نہ کیا جائے اور ان کی روایت کی ہوئی تمام احادیث کو رد کر دیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عبدان بن عثمان فرماتے ہیں سمیت عبدان بن عثمان یقول سمیت عبداللہ ابن المبارک یقول الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء وقال محمد بن عبداللہ حدثنی العباس بن ابی رزمہ قال سمیت عبداللہ یقول بیننا و بین القوم القوائم یعنی الاسناد۔ حضرت عبدان بن عثمان فرماتے ہیں میں نے عبداللہ ابن مبارک کو فرماتے ہوئے سنا کہ سند بیان کرنا دین سے ہے، جو آپ نے سب سے پہلے پڑھا تھا محمد بن نصیری کی روایت۔ اگر سند کا بیان نہ ہوتا، احادیث میں سند کی جانچ پڑتال نہ ہوتی تو آدمی جو چاہتا کہہ ڈالتا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے آدمی جو چاہتا کہتا۔ حضرت عباس بن ابی رزمہ نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ ابن مبارک کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہمارے اور لوگوں کے درمیان پائے ہیں قوائم، یہ قائمہ کی جمع ہے قوائم، پائے ہیں۔ قائمہ دو معنوں میں آتا ہے، قائمۃ الدابہ جانور کے پیر، ان کی ٹانگیں، اور کبھی کبھی قائمۃ السریر کو بھی قائمہ کہتے ہیں، تخت کا پایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گویا اس کلام میں حدیث پاک میں تشبیہ ہے، کہ گویا حدیث شریف کی تشبیہ دابہ سے کی، جاندار سے یا سریر سے کی ہے، اور سند کی تشبیہ اس کے پیروں سے کی ہے، قوائم سے کی ہے، تخت کے قوائم سے یا دابہ کے قوائم سے۔ گویا جس طریقے سے دابہ اپنے پیروں پہ کھڑا رہتا ہے اور تخت اپنے پیروں پہ قائم رہتا ہے، اسی طرح احادیث کریمہ کی بھی بقا جو ہوتی ہے وہ اس کی سندوں پہ ہوتی ہے۔ احادیث کریمہ کی سندیں یہ اس کے قوائم کے درجے میں ہیں کہ اگر قوائم کمزور ہوں تو تخت کمزور ہوگا، جانور کمزور ہوگا، اسی طرح حدیث کی سند اگر کمزور ہو تو حدیث بھی کمزور اور ضعیف ہو جائے گی۔ ابو اسحاق ابراہیم طالقانی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن مبارک سے کہا، اے ابو عبد الرحمن، یہ جو حدیث آئی ہے کہ والدین کے ساتھ ان کی زندگی میں
حسن سلوک کے بعد یہ بھی نیکی ہے کہ تم اپنی نماز کے ساتھ اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے بھی نماز پڑھو، یعنی ان کی موت کے بعد تم اپنی نماز کے ساتھ اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے بھی نماز پڑھ لو، اور اپنے روزوں کے ساتھ ان کے ایصال ثواب کے لیے بھی روزے رکھ لو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا، اے ابو اسحاق، یہ حدیث کس سے سنی ہے؟ ابو اسحاق نے کہا، یہ شہاب بن خراش کی حدیث ہے۔ عبداللہ بن مبارک نے فرمایا، شہاب بن خراش ثقہ ہیں، لیکن انہوں نے حدیث کس سے سنی؟ ابو اسحاق نے کہا، حجاج بن دینار سے۔ عبداللہ بن مبارک نے فرمایا، حجاج بن دینار ثقہ ہیں، انہوں نے اس حدیث کی روایت کس سے کی؟ ابو اسحاق نے کہا کہ میں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ بن مبارک نے فرمایا، ابو اسحاق، حجاج بن دینار اور اللہ کے رسول کے درمیان ایسے بیابان ہیں جن میں سواریوں کی گردنیں کٹ جاتی ہیں۔ کیا مطلب؟ ایسے بیابان ہیں جن میں سواریوں کی گردنیں کٹ جاتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ حجاج بن دینار یہ تبع تابعی ہیں، یہ تابعی بھی نہیں ہے بلکہ تبع تابعین میں سے ہے۔ تو جب تبع تابعین میں سے ہیں تو ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بہت خلا ہے، کم سے کم ایک صحابی اور تابعی کا انقطاع تو ضرور ہے۔ لہذا جب ایک صحابی اور ایک تابعی کا انقطاع ہے تو بہت فاصلہ ہے، اور اس انقطاع کو بیابان سے تعبیر کیا، مفاوز سے، مفاوز۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ حجاج بن دینار تبع تابعین میں سے ہیں، اس لیے ان کے اور سرکار کے درمیان کم سے کم دو اور راوی ہوں گے، ایک تابعی اور دوسرے صحابی، لہٰذا اس حدیث کی سند میں بہت لمبا انقطاع ہے۔ اس بنا پر یہ حدیث قابل حجت نہیں ہے۔ ہاں، اس کا جو مضمون ہے کہ اگر کوئی والدین کے انتقال کے بعد ان کے ایصال ثواب کے لیے صدقہ کرنا چاہے تو یہ بھی ان کے ساتھ ایک نیکی ہے، اس کا ثواب میت کو پہنچے گا۔ اس سلسلے میں امام نووی نے اپنی شرح مسلم میں ایصال ثواب کے مسئلے میں اختلاف کو ذکر کیا۔ ایصال ثواب کے مسئلے میں شوافع اور احناف کے مابین جزوی طور پر اختلاف ہے۔ معتزلہ اور اہل سنت کے درمیان یہ مسئلہ مختلف ہی ہے۔ پہلا اختلاف تو معتزلہ اور اہل سنت کے درمیان ہے۔ معتزلہ ایصال ثواب کے سرے سے منکر ہے۔ معتزلہ کے نزدیک ایصال ثواب کوئی معنی نہیں، جبکہ اہل سنت و جماعت ایصال ثواب کے قائل ہیں۔ معتزلہ کا موقف یہ ہے کہ ہر انسان اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، لہٰذا کسی بھی انسان کے عمل کی جزا اور سزا کسی دوسرے انسان کو نہیں مل سکتی، اور قضاء و قدر میں کوئی تبدیلی بھی نہیں ہو سکتی۔ جبکہ اہل سنت و جماعت کا موقف یہ ہے کہ دعا اور صدقات کا مردوں کے حق میں فائدہ مند ہونا، ان کے ثواب کا ایصال، یہ شرع سے ثابت ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس پر ایمان رکھیں، اور قضاء و قدر کا مسئلہ اتنا مشکل ہے کہ عقل انسانی اس کے اسرار و رموز کے سمجھنے سے قاصر ہے۔ ایصال ثواب ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے ثبوت میں قرآنی آیات، احادیث صحیحہ، اقوال فقہا اور معمولات سلف کا ایک وافر ذخیرہ موجود ہے۔ اہل سنت و جماعت کے مابین اس مسئلے میں کلی طور پر کوئی اختلاف نہیں، ہاں جزوی طور پر فقہائے حنفیہ اور شافعیہ کے مابین اختلاف ضرور ہے۔ فقہائے شافعیہ اس بات کے قائل ہیں کہ میت کو صرف زندوں کی دعا اور صدقات کا ثواب پہنچتا ہے، بدنی عبادات مثلا نماز، روزہ اور قرآن کریم پڑھنے کا ثواب میت کو نہیں پہنچتا۔ ہاں البتہ بعض اصحاب شافعیہ اس بات کے قائل ہیں کہ تلاوت قرآن کا ثواب میت کو پہنچتا ہے۔ احناف کا موقف یہ ہے کہ بدنی عبادات ہوں یا مالی عبادات ہوں، ہر ایک کا ثواب میت کو پہنچتا ہے۔
شوافع اپنے اس موقف پر کہ صرف دعا اور صدقات کا ثواب میت کو پہنچتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بروی حدیث کو دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ جس کو خود امام مسلم نے جلد دوم میں اور امام نسائی نے بھی اپنی جلد دوم میں روایت کی ہے۔ وہ حدیث یہ ہے، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، صدقۃ جاریہ وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے، سوائے تین اعمال کے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، دوسرا ایسا علم جس سے نفع اٹھایا جائے، تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ روزے اور نماز کا ثواب میت کو نہیں پہنچتا۔ اپنے اس موقع پر شوافع نے اسی حدیث سے استدلال کیا ہے۔ عن ابن عباس قال لا يصلي احدنا احد ولا يصوم احدنا احد ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کوئی شخص کسی کی طرف سے نہ نماز پڑھے نہ روزہ رکھے، البتہ وہ ہر دن کے عوض اس کی طرف سے ایک مد گندم کھانا کھلائے۔ شوافع نے اس حدیث سے ابن عباس کی اس روایت سے ثابت کرنا چاہا ہے کہ نماز اور روزہ یہ کسی کی طرف سے ادا نہیں کیا جا سکتا، لہذا جہاں تک دعا کا مسئلہ ہے وہ پہلی والی حدیث سے ثابت ہے، صدقہ جاریہ کا مسئلہ ہے وہ بھی پہلی والی حدیث سے ثابت ہے، لیکن نماز اور روزہ ابن عباس کی اس روایت سے ثابت ہے کہ نہ کوئی کسی کی طرف سے نماز پڑھ سکتا ہے اور نہ ہی روزہ رکھ سکتا ہے، البتہ اس کی طرف سے ایک مد گندم کھلائے۔ مد یہ 4 مد کا ایک سا ہوتا، اور ایک سا آپ کو معلوم ہے 4 کلو 94 گرام کا ہوتا ہے، اس لحاظ سے ایک مد 1 کلو 23.5 گرام کا ہو سکتا ہے۔ یہ تو شوافع کی دلیل تھی۔ احناف کا موقف یہی ہے کہ ہر قسم کی عبادات کا ثواب میت کو پہنچتا ہے۔ علامہ شامی فرماتے ہیں رد المحتار میں، سواء کانت صلاۃً او صوما او صدقہ او قراءہ او ذکرہ او طوافہ او حج او عمرہ او غیر ذلك من زیارت قبور الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام والشہداء والاولیاء والصالحین وتکفین الموتى وجمیع انواع البر کما فی الہندیہ۔ علامہ شامی فرماتے ہیں، خواہ انسان نماز پڑھے، روزہ رکھے، صدقہ دے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، بیت اللہ کا طواف کرے، حج عمرہ یا اسی طرح کا کوئی نیک عمل کرے، مثلا انبیاء کرام، شہداء کرام، اولیاء کرام اور نیک لوگوں کی قبور کی زیارت، مردوں کی تکفین، تمام قسم کی نیکیوں کا ثواب مرنے والے کو پہنچتا ہے۔ احناف نے اپنے موقف پر آنے والی ایک حدیث اور اس کے علاوہ بھی کچھ حدیثیں قائم کی ہیں جو ایصال ثواب کے موضوع پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے ایصال ثواب پر مکمل کتابیں بھی لکھی ہیں۔ شارح بخاری علامہ مفتی شریف الحق علیہ الرحمہ امجدی نے بھی مکمل ایصال ثواب پر ایک رسالہ بھی تحریر فرمایا ہے، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمت و رضوان کی تصنیفات میں بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنے والدین کے ساتھ جبکہ وہ زندہ تھے نیک سلوک کرتا تھا، اب ان کی وفات کے بعد میں ان کے ساتھ کیسے نیکی کروں؟ سرکار نے ارشاد فرمایا، اب تیرا ان کے ساتھ نیکی کرنا یہ ہے کہ اپنی نماز کے ساتھ ان کے لیے بھی نفل نماز پڑھ، اور اپنے روزوں کے ساتھ ان کے لیے بھی روزے رکھ، یعنی نفلی روزے رکھ۔
اسی طرح حضرت انس سے بھی مروی وہ حدیث ہے جس میں حضرت انس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ، ہم اپنے مرنے والوں کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں، کیا ان کی طرف سے حج کرتے ہیں یا ان کی طرف سے حج کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو کیا انہیں یہ پہنچتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، تمہارے ان اعمال کا ثواب انہیں پہنچتا ہے اور وہ اس سے اس طرح خوش ہوتے ہیں جس طرح تم سے کوئی آدمی کسی اپنے رشتہ دار کو ایک تھال میں رکھ کر اس کو تحفہ بھیجتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایصال ثواب کے لیے صرف صدقہ اور دعا ہی خاص نہیں، بلکہ ہر قسم کی نیکیوں کا ثواب میت کو پہنچتا ہے، اور اسی سے تیجا، دسواں، چہلم، آراس وغیرہ کے جواز کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ اب شوافع نے جو حدیث پیش کی ابن عباس کی روایت کہ لا یصلی احد عن احد ولا یصوم احد عن احد، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس استدلال کے جواب میں علامہ شامی نے بہت اچھی بات لکھی ہے جو حقیقت سے بالکل قریب ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ثواب کے حق میں نہیں وارد ہوئی، بلکہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ کوئی کسی کی طرف سے نماز نہ پڑھے اور نہ روزہ رکھے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر فرض نمازیں ہیں یا فرض روزے ہیں تو کوئی دوسرا اگر ادا کرے گا تو اس کی طرف سے وہ ادائیگی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہاں نفل کی بات نہیں ہے، یہاں اپنی ذمہ داری سے عہدہ بر آ ہونے کے لیے وارد ہے، یعنی کسی پر نماز یا روزہ فرض یا واجب ہے تو اس کی طرف سے کوئی دوسرا شخص نماز یا روزہ کی ادائیگی نہیں کر سکتا۔ اگر کرے گا تو جس شخص پر نماز فرض یا واجب تھی وہ اس سے بری الذمہ نہیں ہو سکتا، وجوب اس پر برقرار رہے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی اپنے نفلی روزوں یا نماز کا ثواب میت کو پہنچاتا ہے تو نہیں پہنچے گا، نہیں، یہ مطلب نہیں۔ اس روایت میں ایک لفظ یہ بھی تھا کہ قال محمد سمیت علی ابن شقیق یقول سمیت عبداللہ ابن المبارک یقول علی رؤوس الناس دعوا حدیث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف، کہ عبداللہ ابن مبارک فرماتے تھے برسر عام کہ عمرو بن ثابت کی حدیث کو چھوڑ دو کیونکہ وہ ہمارے اسلاف کو گالیاں دیتا ہے، برا کہتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ عمرو بن ثابت کون تھا؟ عمرو بن ثابت یہ کوفہ کا رہنے والا نہایت خبیث رافضی تھا۔ یہ کہتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف 4 اصحاب یہ مومن ہے، بقیہ اور سارے اصحاب کو یہ کافر کہتا تھا، معاذ اللہ۔ عبداللہ ابن مبارک اس سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ مرنے کے بعد جب اس کا جنازہ آپ کے مسجد کے پاس سے گزرا تو آپ مسجد کے اندر چلے گئے اور دروازہ بند کر لیا اور اس کی نماز جنازہ پڑھنا آپ نے گوارا نہیں فرمایا۔ یحییٰ ابن معین نے اسے ضعیف راوی کہا اور ایک مقام پر آپ نے اس کے بارے میں فرمایا لیس حدیثہ بشیء، اور ایک مقام پر آپ نے اس پر کلام کرتے ہوئے فرمایا لا یکتب حدیثہ۔ امام بخاری نے اس کے بارے میں فرمایا عمرو بن ثابت محدثین کے نزدیک قوی الحدیث نہیں ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی کو بھی برا کہتا تھا، حضرت علی کو، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق پر ترجیح دیتا تھا۔ 172 ہجری میں اس کا انتقال ہوا۔ حدثنا ابو عقیل صاحب بحیہ قال كنت جالسا عند القاسم بن عبید اللہ ويحيى بن سعید فقال يحيى للقاسم يا محمد انه قبیح على مثلك عظیم ان تسأل عن شيء من امر هذا الدين فلا يوجد عندك منه علم ولا فرج او علم ولا مخرج۔
ابو عقیل یحییٰ بن متوکل نے بیان کیا جو بحیہ کے شاگرد تھے کہ میں قاسم بن عبید اللہ اور یحییٰ بن سعید کے پاس بیٹھا تھا تو یحییٰ نے قاسم سے کہا اے محمد آپ جیسے آدمی کے لیے یہ بری بات ہے کہ آپ سے دین کی کوئی بات پوچھی جائے اور آپ کے پاس اس کا کوئی حل یا علم نہ ہو یا آپ اس سے واقف اور اس میں فائق نہ ہو۔ قاسم نے یحییٰ سے کہا یہ کیسے؟ یحییٰ نے کہا اس لیے کہ آپ دو ہادی امام حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی اولاد میں سے ہیں۔ قاسم نے یحییٰ سے کہا کہ جسے اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے اس کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بری بات یہ ہے کہ میں بغیر علم کے کوئی بات کہوں یا غیر ثقہ شخص سے کوئی روایت کروں۔ پھر یحییٰ نے سکوت اختیار کر لیا اور کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت قاسم بن عبید اللہ بن عبداللہ کے اس ارشاد سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جب تک علم نہ ہو اس وقت تک کوئی بھی حکم شرع یا دین کی کوئی بات نہ بتائی جائے، بلکہ عام معاملات میں بھی بغیر علم و تحقیق کے کوئی بات کہنا سخت معیوب ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے ہر شے کا علم ہے۔ یہ خصوصیت صرف ذات واجب تعالیٰ کی ہے۔ اسی طرح سے آپ کے ارشاد سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ غیر معتبر شخص سے روایت درست نہیں ہے۔ بحیہ کون تھی؟ حضرت امام نووی فرماتے ہیں کہ بحیہ با کے ضمہ یا کے فتح اور یا کی تشدید کے ساتھ ہے۔ یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خاتون شاگرداں ہیں جو آپ سے روایت کرتی ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہی آپ کو اس نام سے منسوب کیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی خواتین تلامذہ میں ان کا بھی نام آتا ہے۔ یہ طبقہ ثالثہ سے ہیں۔ امام ابو داؤد نے اپنی ابو داؤد میں اس کی روایت کی ہے۔ ابو عقیل عین کے فتح کے ساتھ ہے۔ یہ بحیہ کے شاگرد اور ان کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ یہ بحیہ سے روایت کرتے ہیں۔ ان کا نام یحییٰ بن متوکل مدنی ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ یہ کوفی ہیں۔ یحییٰ بن معین، علی بن مدینی، عمر بن علی، عثمان بن سعید، دارمی بن عمار اور نسائی نے انہیں ضعیف راوی قرار دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب یہ ضعیف راوی ہیں تو امام مسلم جنہوں نے اپنی صحیح میں ضعیف راویوں کی حدیثیں نہیں لی تو آخر کیسے بیان کیا ان کی روایت؟ اس کا جواب یہ ہے کہ امام نووی فرماتے ہیں کہ اس اشکال کا دو جواب ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے جواب سے پہلے کہ محدثین کی اور اصحاب جرح و تعدیل کی ایک اصطلاح کے بارے میں غور کر لیں۔ ایک ہوتا ہے جرح مفسر، تعدیل مفسر۔ یہ جرح و تعدیل کی دو قسمیں ہیں، جرح مفسر، تعدیل مفسر۔ دوسری قسم ہے جرح مبہم، تعدیل مبہم۔ جرح مفسر اور تعدیل مفسر وہ جرح و تعدیل ہے جس کی وجہ جارح اور معدل نے بیان کر دی ہو۔ جرح مبہم اور تعدیل مبہم وہ جرح اور تعدیل ہے جس کی وجہ جارح نے اور معدل نے بیان نہ کی ہو۔ اول تو بالاتفاق مقبول ہے، البتہ ثانی میں مختلف اقوال ہیں۔ اتنی تفصیل کے بعد امام نووی نے جو جواب دیا اسے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ ضعیف راوی ہونے کے باوجود، یعنی ابو عقیل ضعیف راوی ہونے کے باوجود امام مسلم نے ان کی روایت اس لیے لی کہ ان کے نزدیک ان پر جو جرح کی گئی ہے وہ جرح مفسر نہیں بلکہ وہ جرح مبہم ہے، اور جرح مفسر مقبول ہوتی ہے، جرح مبہم نہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ابو عقیل کی اس روایت کو امام مسلم نے اصل اور مقصود کے طور پر نہیں ذکر کیا بلکہ مطابعت اور بطور استشہاد ذکر کیا ہے، اور بطور مطابعت اور استشہاد ذکر کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو عقیل کی یہ روایت دوسری سند سے مروی ہے جو تھوڑی سی الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ ہے۔
ان ابی عقیل صاحب بحیہ ان ابن لعبداللہ ابن عمر سالوہ عن شیء لم یکن عنده فیہ علم فقال له یحیی ابن سعید واللہ انی لا اعزم ان یکون مثلک وانت ابن امام الہدی یعنی عمر وابن عمر تسأل عن امر لیس عندک فیہ علم فقال اعظم من ذلك والله عند الله وعند من عقل عن الله ان اقول بغیر علم او اخبر عن غیر ثقہ قال وشهدهما ابو عقیل یحیی بن المتوکل حين قال ذلك. حضرت عبداللہ ابن عمر کے کسی صاحبزادے سے لوگوں نے کسی ایسی شے کے بارے میں سوال کیا جس کے بارے میں انہیں کوئی علم نہیں تھا، تو ان سے یحییٰ بن سعید نے کہا واللہ میں یہ بہت بری بات سمجھتا ہوں کہ آپ جیسی ہستی سے کوئی بات پوچھی جائے جبکہ آپ دو امام یعنی حضرت عمر اور ابن عمر کے فرزندوں میں سے ہیں اور آپ کو اس کا علم نہ ہو. آپ نے فرمایا واللہ اللہ کے نزدیک اور جسے اللہ نے عقل سلیم دیا ہے اس کے نزدیک اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ میں بغیر علم کے کوئی بات کہوں یا کسی غیر معتبر شخص سے کوئی روایت کروں. سفیان نے کہا جس وقت انہوں نے بات کہی اس وقت یحییٰ بن متوکل یعنی ابو عقیل ان کے پاس موجود تھے. اس روایت میں اور اس کے پہلے والی روایت میں تھوڑا سا فرق ہے. پہلی روایت میں یحییٰ نے کہا تھا کہ آپ دو ہادی امام حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی اولاد میں سے، اور یہاں یہ ہے کہ آپ دو ہادی امام حضرت عمر اور ابن عمر کے فرزندوں میں سے. بظاہر لگتا ہے دونوں روایتوں میں تضاد ہے، لیکن حقیقت میں اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت قاسم بن عبید اللہ کا سلسلہ نسب ان کی والدہ حضرت ام عبداللہ کی جانب سے حضرت ابو بکر صدیق سے جا ملتا ہے. اس لحاظ سے حضرت ابو بکر صدیق ان کی والدہ کے جد اعلیٰ ہوئے. ام عبداللہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر یعنی حضرت قاسم کی جو والدہ تھیں، حضرت قاسم کے والد کی جو والدہ تھیں یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے کی لڑکی تھی، اور والد کی طرف سے حضرت قاسم کا سلسلہ نسب حضرت عمر فاروق سے جا ملتا ہے. قاسم بن عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر بن خطاب. کہ قاسم یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے حضرت عبید اللہ کے لڑکے تھے. تو اس اعتبار سے یہ حضرت عمر کے بھی صاحبزادے ہوئے اور ماں کے اعتبار سے حضرت ابو بکر کے بھی صاحبزادے ہوئے. لہذا حضرت عمر کے صاحبزادے ہوئے تو حضرت ابن عمر کے بھی ہوئے، لہذا یہ دونوں حضرات ان کے آبا میں آتے ہیں. تو باپ کے اعتبار سے حضرت عمر اور حضرت ابن عمر کے ہوئے اور ماں کے اعتبار سے حضرت ابو بکر کے ہوئے، لہذا دونوں کی طرف نسبت کرنے میں کوئی تعارض نہیں ہے. حدثنا عمرو بن علی ابو حفص قال سمعت یحییٰ بن سعید قال سألت سفیان الثوری وشعبۃ ومالک وابن عیینہ عن الرجل لا يكون ثبتا في الحديث فياتيني الرجل فيسألني عنه قالوا اخبر عنه انه ليس بثبت. یحییٰ ابن سعید نے کہا کہ میں نے سفیان ثوری، شعبہ، مالک اور ابن عیینہ سے دریافت کیا. یہ سفیان ثوری، شعبہ، مالک، ابن عیینہ یہ ناقدین حدیث میں سے ہیں. کیا دریافت کیا کہ ایسا آدمی جو حدیث میں معتبر نہیں ہے، کوئی میرے پاس آ کر اس کے بارے میں سوال کرے کہ وہ کیسا ہے تو میں اس کے عیب بیان کروں یا نہ بیان کروں. تو ان چاروں حضرات نے کہا کہ اس کے بارے میں ضرور بتائیں کہ وہ غیر معتبر ہے. یحییٰ ابن سعید نے ان چاروں ناقدین حدیث کا قول ایسے شخص کے بارے میں جو غیر معتبر ہو یہ واضح کر دیا کہ کسی غیر معتبر شخص کے عیوب کو بیان کرنا یہ غیبت نہیں ہے، بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
حدیث کی حفاظت کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے اور شریعت کی جانب سے دفاع کرنا ہے. لہٰذا یہ وہ غیبت نہیں ہے شریعت نے جس کو حرام قرار دیا ہے، یہ اس لیے ہے تاکہ لوگ اس سے بچیں اور غیر حدیث کو حدیث نہ سمجھ لیں.